السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے انڈیا کو ملک کے سب سے بڑے ہولناک قتل کے کیس نے جکڑ رکھا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی کی پولیس نے ایک نوجوان آفتاب پوناوالا کو اس قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ان پر اپنے ساتھ 3 سال تک بنا شادی کے رہنے والی دوست شردا والکر کو بے دردی سے قتل کرنے کے الزامات ہیں۔ پولیس نے آفتاب پوناوالا پر الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے مئی میں اپنی 27 سالہ دوست شردا کو قتل کیا اور ان کے جسم کے درجنوں ٹکڑے کر کے انہیں اپنے ہی گھر کے فریج میں رکھ دیا اور گزشتہ مہینوں کے دوران شہر کے مختلف حصوں میں ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے گھومتے رہے۔ آفتاب پوناوالا پولیس حراست میں ہیں اور انہوں نے عوامی سطح پر کوئی بیان نہیں دیا ہے، مگر منگل کو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان سے منسوب جو معلومات پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں اور یہ کہ وہ پولیس سے تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ شردا والکر کی موت کی خبر اس وقت منظر عام پر آئی جب گزشتہ ماہ ان کے والد نے ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اس کے بعد سے ان کے مبینہ قتل کی ہولناک تفصیلات انڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر خبروں کی سرخیاں بن رہی ہیں اور نامعلوم پولیس اہلکاروں کی جانب سے صحافیوں کو غیر تصدیق شدہ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ قتل کے اس واقعے کو فریج مرڈر کا نام دیا گیا ہے اور اس قتل کے متعلق معلومات کے حوالے سے عوام کی بہت دلچسپی رہی ہے اور مختلف نیوز ویب سائٹس اس کی تفتیش کے حوالے سے لائیو پیجز بھی چلا رہی ہیں جہاں پل پل کی خبر دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں میں اس قتل کے واقعے پر عوام میں غم و غصہ بھی پایا گیا ہے اور مظاہرین نے پوناوالا کے پتلے نظر آتش کرتے ہوئے انہیں سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وکلاء، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سابق پولیس اہلکاروں نے میڈیا کی بے جا کوریج پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ ریاست یوپی کی پولیس کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل اکرام سنگھ نے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی تفتیش سے متعلق پل پل کا تبصرہ تحقیقات کے لیے نقصان دہ اور مقتول کی بے عزتی کے مترادف ہے۔ اس کیس کی مسلسل جاری رہنے والی کوریج نے حقائق اور افسانے میں فرق کو مشکل بنا دیا ہے۔ جوڑے کی ملاقات کیسے ہوئی تھی سے لے کر دیگر واقعات کی تفصیل مبہم ہے اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگرچہ شردا اور آفتاب ممبئی شہر کے ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ملاقات ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ بمبل پر ہوئی تھی، مگر اکتوبر کے اوائل میں ان کے والد کی جانب سے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی، جس کے مطابق ان کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی ملاقات سن 2018 میں ایک کال سینٹر میں ہوئی تھی جہاں وہ دونوں کام کرتے تھے۔ شردا کا اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ کچھ کمزور ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے شردا اور آفتاب کے رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس کو درج کروائی گئی شکایت میں ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو آفتاب پوناوالا کے ساتھ رہنے سے منع کرتے تھے کیونکہ ہم ہندو مذہب سے تھے اور آفتاب مسلمان تھا اور ہم اپنی برادری اور مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے،
لیکن جوڑے نے سن 2019 میں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا اور وہ رواں برس کے شروع میں دہلی آ گئے اور چھترپور پہاڑی کے علاقے میں انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ جوڑے کے دوستوں اور پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور آفتاب شردا کو مارتا پیٹتا تھا۔ سینئر پولیس اہلکار انکت چوہان نے ANI کو بتایا کہ شردا نے پوناوالا پر اس سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور 18 مئی کو آفتاب نے طیش میں آ کر شردا کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ شردا کے والد نے ممبئی پولیس سے اس وقت رابطہ کیا جب شردا کے دوستوں نے انہیں آگاہ کیا کہ ان کی گزشتہ چند ماہ سے شردا سے کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ بدھ کو ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ منظر عام پر آیا جس کے متعلق دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ شردا نے یہ نوٹ سن 2020 میں لکھا تھا، جس میں اس نے ممبئی پولیس سے شکایت کی تھی کہ آفتاب نے اسے مارا پیٹا ہے اور اسے جان سے مارنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بالکل ویسے ہی 2 سال بعد ہوا جیسا پولیس آفتاب پر الزام عائد کر رہی ہے۔ تنقید کے بعد ممبئی پولیس نے جواب دیا کہ اس کیس کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، لیکن شردا کے تحریری بیان کے بعد اس کیس کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہ حل ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید کوئی تنازع نہیں ہے۔ منگل کو جب آفتاب پوناوالا سے ایک عدالت نے پوچھا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس وقت غصے میں سرزد ہوا اور جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ متعدد حلقوں نے ان کے اس بیان کو ان کا اعترافی بیان قرار دیا ہے، مگر ان کے وکیل ابناش کمار نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے اس قتل کا اعتراف جرم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ آفتاب پوناوالا کی گرفتاری کے فوراً بعد پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور شواہد تلاش کرنے کے لیے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے ان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی اور انہیں قریبی جنگل میں لے گئے جہاں پولیس کے مطابق آفتاب نے شردا کے جسم کے اعضاء کو ٹھکانے لگایا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ ہڈیاں اور جسم کے اعضاء برآمد کیے ہیں جنہیں فورینسک تجزیہ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ان اعضاء کو شردا کے والد کے DNA کے نمونوں سے ملایا جائے گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ واقعی شردا کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ میٹل ڈیٹیکٹرز سے لیس پولیس دلی کے ایک مضافاتی علاقے گڑگاؤں میں بھی جھاڑیوں میں شردا کے جسم کو کاٹنے میں استعمال ہونے والے چاقو تلاش کرتی رہی، جبکہ دلی کے علاقے میدان کڑی میں ایک تالاب سے غوطہ خوروں کی جانب سے کچھ ہڈیاں نکالنے کے بعد اسے مزید شواہد حاصل کرنے کے لیے خالی کر دیا گیا ہے۔ جمعرات کو ملزم کا پولی گراف ٹیسٹ کرایا گیا اور بعد ازاں اس کا نارکو تجزیہ ٹیسٹ کروائے جانے کا امکان ہے۔ نارکو انالائسس ٹیسٹ میں ٹروم سیرم نامی ایک دوائی ملزم کے جسم میں ٹیکے کی مدد سے داخل کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس ٹیسٹ کی عدالت میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، مگر پولیس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد آفتاب پوناوالا متضاد بیانات دے کر پولیس کو گمراہ کر رہے ہیں، عدالت کے جج نے یہ ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ان کی 80% تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن پولیس رپورٹس کے مطابق وہ اب بھی اس کیس کے اہم شواہد تلاش کر رہے ہیں جو انہیں آفتاب کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ بنانے میں مدد دے۔ آفتاب کے اپارٹمنٹ سے شردا کا کوئی سامان نہیں ملا اور چند ثبوت خراب ہو چکے ہیں کیونکہ اس مبینہ قتل کو سرزد ہوئے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ایک بڑے اور بھاری تیز دھار آلے جیسا کہ آرا یا قصاب کی چھری سے شردا کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور انہیں اب تک اس آلہ قتل کی تلاش ہے۔ اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کو جو ہڈیاں ملی ہیں وہ مقتولہ کی ہیں یا نہیں۔ چند رپورٹس کے مطابق یہ ہڈیاں قتل کے کئی ماہ بعد ملی ہیں جس کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ دلی پولیس کو اس وقت تنقید کا سامنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت کم ہیں اور انہوں نے مقدمہ صرف ایسے شواہد کی مدد سے بنایا جو عدالت میں ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ BBC نے دلی پولیس سے موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا، تاہم حکام کا کہنا تھا کہ وہ تفتیش میں مصروف ہیں۔
سابق پولیس افیسر وکرم سنگھ کا کہنا ہے کہ بہت سے شواہد ہیں اور ایک اچھا تفتیش کار سزا دلوا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جرم میں استعمال ہونے والا ہتھیار بازیاب کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر اس پر خون کا ایک دھبا بھی موجود ہو تو آپ مضبوط کیس بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پوناوالا کے خلاف کافی شواہد ہیں، جیسا کہ وہ دونوں اکٹھے رہتے تھے، پڑوسیوں کے بیانات ہیں اور CCTV فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شردا باقاعدگی سے اس جگہ آتی تھی، تو اس کے پاس بچنے کے لیے زیادہ راستے نہیں ہیں۔ ایک ہندی اخبار سے بات کرتے ہوئے پوناوالا کے وکیل کمار نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کیس ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ ان کے موکل کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات سے مکمل آگاہی حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ کہنا قابل وقت ہوگا کہ اس کیس میں ان کا دفاع کتنا آسان یا مشکل ہوگا۔